हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से। और आई होप आप आज के लिए लेक्चर के लिए तैयार होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर मेंबर्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो जीटीओ के इंडोर टास्क के बारे में है कि जीटीओ के इंडोर इंडोर टास्क जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनमें आपको किस तरह से है वो अपनी अप्रोच रखनी चाहिए और किस तरह से उनको अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। जिस तरह कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जीटीओ के दो किस्म के टास्क होते हैं, एक इंडोर टास्क होते हैं और एक आउटडोर टास्क होते हैं। दोनों टास्क ही आपने ग्रुप की शक्ल में करने होते हैं, लेकिन सिर्फ एक टास्क ऐसा होता है जो आपने इंडिविजुअली करना होता है और जो लेक्चरेट का टास्क होता है, और वो आपका इंडोर टास्क होता है। तो आज मैं आपको सिर्फ इंडोर टास्क के मुतालिक ब्रीफ करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन कौन से टास्क होते हैं और उसमें किस अप्रोच से आप जाएं तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आईएसएसबी अपने सिलेक्शन प्रोसीजर और टेस्ट में टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करते रहता है और इसमें कुछ चेंजेस होती रहती हैं। पहले ये प्रोसीजर चलता था कि जीटीओ आपको जब इंडोर टास्क करवाता था तो ग्रुप प्लानिंग का जो टास्क था वो आपको एक मॉडल रूम में ले जाकर या एक रूम में ले जाकर जहाँ पर आपके बाकी इंडोर टास्क होते थे वहीं पर आपको एक टेबल के ऊपर एक मॉडल दिखाकर फिर उसमें सिचुएशन बताकर आपसे प्लान बनवाया जाता था। लेकिन अभी ये प्रोसीजर कुछ मॉडिफाई हुआ है, चेंज हुआ है आईएसएसबी में। अभी आपको मेन हॉल में जहाँ पर आपके साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं वहीं पर स्क्रीन पर एक मॉडल और उसी की डिपिक्शन और वो उसके ऊपर सिचुएशन बताई जाती है और आपको उसके मुताबिक हर कैंडिडेट ने अपना प्लान एक पेज के ऊपर लिखकर सबमिट करवाना होता है। तो चलिए इंडोर टास्क में सबसे पहले हम मॉडल के ऊपर जो ग्रुप प्लानिंग का टास्क है उससे शुरू करते हैं, जो कि बेसिकली अब उस तरह से ग्रुप प्लानिंग नहीं है, अभी तकरीबन ये इंडिविजुअल प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन ये एक सिचुएशन के ऊपर होती है। आपको मेन स्क्रीन के ऊपर एक मॉडल की शक्ल में चीज़ दिखाई जाती है जिसमें आपको पूरी सिचुएशन बताई जाती है, वहाँ उसके रास्ते बताए जाते हैं, उसमें अगर गाड़ियाँ वगैरह इन्वॉल्व हैं तो उनकी स्पीड बताई जाती है और डिस्टेंस बताया जाता है और एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है और वहाँ पर जितने भी मॉडल के ऊपर या स्क्रीन में जो भी वीडियो आपको नज़र आ रही हो उसमें आपको हर डिटेल के मुतालिक आगाह किया जाता है और बताया जाता है कि ये तमाम एरिया इलाका किस किस्म का है और आपने इसमें क्या काम करना है और इसमें आपको मसला क्या दरपेश है। बेसिकली आपने उस मसले के ऊपर अपना एक प्लान बनाना होता है, मंसूबा बनाना होता है। इसके लिए आपको 15 मिनट का वक्त दिया जाता है और उसके बाद आपने वो अपना मंसूबा अभी जो आईएसएसबी में अभी जो सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक आपने वो मंसूबा अपना एक पेज पर लिखकर जमा करवाना होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो मंसूबा कैसे बनाया जाए और उसके लिए क्या टेक्निक जहन में रखी जाए और क्या वो मंसूबा हल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि आईएसएसबी के टास्क तो कंप्लीट ही नहीं होते। वहाँ जो भी मॉडल आ जाए उसका तो कोई प्लान का हल होता ही नहीं है। वो तो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी उसको हल ना कर सके, अगर हमने हल कर दिया तो उन्हें हमें सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। तो आपकी ये तमाम सोच जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आप पहले भी जिक्र किया हुआ है कि आईएसएसबी में जितने भी टास्क हैं या मॉडल है या जो भी है वो तमाम के तमाम उनका सोल्यूशन मौजूद होता है, उनका हल मौजूद होता है। लेकिन आप अगर उसके ऊपर इस सोच से जाएंगे कि उसका हल मौजूद नहीं है और उसको हल नहीं किया जा सकता, उसको सोल्यूशन मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आपको उसको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगी। चलो मैं आपको अभी प्लानिंग से रिलेटेड गाइड करता हूँ कि वो आपने किस तरह अटेम्प्ट करनी है। जो भी आपको मॉडल या स्क्रीन के ऊपर जो भी आपको चीज़ दिखाई जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने इसके ऊपर प्लान करना है, तो आपने चंद टिप्स अपने जहन में लाजमी रखनी है। सबसे पहले तो आपने अपने जहन में ये रखना है कि इसका सोल्यूशन बिल्कुल पॉसिबल है, इसका हल मौजूद है और इसके एक से ज़्यादा हल मौजूद हैं, सिर्फ एक हल मौजूद नहीं है। सबसे पहली तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि इसका हल मौजूद है और मैंने हल की तरफ जाना ही जाना है, ये बिल्कुल सॉल्वेबल है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन मैंने निकाल कर पेज के ऊपर लिखना है। सबसे पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी टिप इसमें आपके लिए है कि आपको ब्रीफिंग में जो भी चीज़ बता दी जाएगी आपने 100% उसी को फॉलो करना है, अपनी तरफ से चीज़ों को एज्यूम नहीं कर लेना। अगर आपको ब्रीफिंग में बताया गया है कि एक गाड़ी की स्पीड पक्की सड़क पर 60 किलोमीटर फी घंटा है और कच्ची सड़क पर 30 किलोमीटर फी घंटा है, तो आपने खुद से ये नहीं सोच लेना कि अगर ये 60 किलोमीटर फी घंटा पक्की सड़क पर गाड़ी चल सकती है तो ये 70 या 80 किलोमीटर भी चल सकती है, और इस तरह आप उसको अपने प्लान में शामिल कर लें तो आपका ये हल हो जाएगा। तो ये सोच गलत है।
جو سپیڈ اور جو باؤنڈریز اور جو لمیٹیشنز آپ کو بریفنگ میں بتائی جائیں گی آپ نے 100% وہی رکھنی ہے اور اس کے مطابق اپنا پلان بنانا ہے. اگر آپ خود سے چیزوں کو ایزیوم کر کے پلس مائنس کر کے اپنے پلان میں شامل کر کے وہ پلان پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پلان ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کو غلط کنسیڈر کیا جائے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 100% انہیں لمیٹیشنز کو ذہن میں رکھنا ہے جو آپ کو بریفنگ میں دی گئی ہوں گی. آپ ان سے لیفٹ رائٹ نہیں جا سکتے, اس کو پلس مائنس بالکل نہیں کر سکتے. دوسری ٹپ یہ ہے کہ اس کسی بھی سچویشن میں یا ماڈل کے اوپر یا اسکرین کے اوپر جو بھی چیز آپ کو دی جائے گی جس کا آپ نے پلان بنانا ہوگا اس میں آپ نے چیزوں کو پرائرٹی دینی ہے کہ سب سے پہلے کرنے والے کام کون سے ہیں. پرائرٹی میں سب سے پہلے آپ کا وہ مشن آتا ہے جو آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یا وہ مسئلہ جس کا حل آپ سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ نے اس چیز کے بارے میں پلان بنا کر دینا ہے. وہ سب سے پہلے آپ نے پرائرٹی پہ اس کو حل کرنا ہے. آپ کا جو بھی کام ہو اس میں منصوبہ ہو وہ اس کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچ لیں کہ نہیں اس نے تو ہم سے دو تین چیزیں پوچھی ہیں, مین چیز بے شک یہ پوچھی ہے تو میں دوسری والی چیز ہے جو دوسرے تیسرے نمبر پہ امپورٹنٹ ہے وہ پہلے کرنا شروع کر دوں. اس اپروچ سے بھی اگر آپ پلان بنائیں گے تو وہ بھی پلان ٹھیک کنسیڈر نہیں ہوگا. کچھ سچویشنز میں آپ کو یہ کلیئر نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے پہلے کون سا کام کرنا ہے. اس میں آپ اپنا ذہن استعمال کر کے پرائرٹی والا کام پہلے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ پر اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یہ سچویشن آپ کو آ گئی ہے کہ ایک جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ نے وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ زخمی ہیں, تو آپ ان لوگوں کو قریبی ہسپتال میں پہنچائیں. تو آپ نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ جو لوگ موقع پر ہلاک ہو چکے ہیں ان کو پہلے ہسپتال پہنچانا چاہیے یا جو لوگ زخمی ہیں اور سیریس حالت میں ان کو پہلے پہنچانا چاہیے. تو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ پہلے جو سیریس ہے یا زخمی ہے اور زندہ ہے اس کو ہسپتال پہنچائیں تاکہ ان کی جان کو پہلے بچایا جا سکے. اور جو لوگ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کو آپ دوبارہ سے اسپتال پہنچا کر زندہ تو نہیں کر سکتے, تو ان کو آپ بعد میں بھی ہاسپٹل لے کر جا سکتے ہیں, لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے اوپر گاڑیوں اور ٹائم کی لمیٹیشن دی ہوتی ہے. اچھا, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اسٹیپ وائز کس طرح پلاننگ کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے وہ تمام فاصلے, تمام ٹائمنگز اور تمام لمیٹیشنز جو کہ بریفنگ میں آپ کو دی گئی ہیں چیزیں, وہ ایک سائٹ پر نوٹ کر لینی ہے. اور ان کے نوٹ کرنے میں غلطی بالکل نہیں کرنی کہ آپ کسی فاصلے یا ڈسٹنس یا سپیڈ کو اگر یا دیے گئی فیسلٹیز کو غلط نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے پھر پلان بنانا مشکل ہو جائے گا. آپ پلان اپنی طرف سے ٹھیک بنا رہے ہوں گے لیکن آپ کی اس بیسک غلطی کی وجہ سے وہ سارا پلان غلط کنسیڈر کیا جائے گا. تو آپ ان کو سائڈ پہ نوٹ کر لیں. سب سے پہلے یہ کیلکولیٹ کر لیں سمپل کہ آپ کے فاصلے اور سپیڈ کے لحاظ سے آپ کا ٹائم کس جگہ سے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر کتنا جو ہے وہ کنزیوم ہو رہا ہے, اس لحاظ سے پلان کریں. اس کے بعد آپ اس چیز کو پرائرٹی دیں کہ آپ کا مشن سب سے پہلے کیا ہے, وہ چیز آپ سب سے پہلے کریں. تیسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کا مشن اگر ٹائم سے پہلے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو باقی کے ٹاسک آپ کس طرح مکمل کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کمپلیٹ کریں. ان تمام چیزوں کو آپ سیکوینشلی ذہن میں رکھیں اور لے کر چلیں تو ہی آپ یہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے, اس میں استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو 4 گاڑیاں دی گئی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے ایک وقت میں ایک ہی گاڑی چلانی ہے. آپ چاروں گاڑیوں کو ایک وقت میں چلا کر اپنا پلان بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ٹائم بھی بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو جو بھی ریسورسز دیے گئے ہیں آپ نے کوشش کرنے ہے کہ ایک وقت میں ریسورسز کو زیادہ جگہوں پر استعمال کریں تاکہ آپ اپنے پلان کے مطابق اور وقت کے مطابق ان ریسورسز کو بہتر یوٹیلائز کرتے ہوئے اس پلان کو کمپلیٹ کر سکیں. اور جب آپ اپنے پلان لکھیں گے تو اس میں آپ نے وہ تفصیلات نہیں لکھنی جو آلریڈی آپ کو بریفنگ میں دی گئی ہیں. آپ نے صرف سولوشن لکھنا ہے, اور یعنی کہ آپ کا جواب آپ کے پلان سے شروع ہو کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے, تیسرے نمبر پہ کیا کریں گے, اور کس طرح آخر میں یہ مسئلہ آپ حل کر لیں گے. تو آپ نے لکھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. چلے میں آپ کو ابھی جی ٹی او کے دوسرے ٹاسک کے متعلق بتاتا ہوں جو کہ ہے آپ کا لیکچریٹ کا ٹاسک. لیکچریٹ میں آپ کو جی ٹی او ایک روم میں لے جائے گا اور ہر کینڈیڈیٹ کو 2 منٹ کا وقت دیا جائے گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے کمرے سے باہر چلا جائے اور دیے گئے ٹاپک کے مطابق آپ اس کے اوپر سوچ کے 2 منٹ بعد کمرے میں داخل ہوں گے اور پھر 2 منٹ کے لیے اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر زبانی بات چیت کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جی ٹی او ایک گروپ کی شکل میں تمام لوگوں کو بٹھائے گا ایک کمرے میں, پہلے ساتھی کو کھڑا کرے گا اور اس کو 2 ٹاپکس انگلش میں دے گا. اس میں سے ایک ٹاپک وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرے گا کہ میں اس کے اوپر بولنا چاہوں گا, اور وہ ٹاپک اپنا سن کر کمرے سے باہر چلا جائے گا. جب آپ نے باہر جانا ہے تو اس ٹاپک کو کس طرح سوچنا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ آپ نے غور سے سننا ہے. اس ٹاپک کو آپ نے ان حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس ٹاپک کے بارے میں آپ نے ایک بیک گراؤنڈ نالج اپنے ذہن میں اکٹھا کر لینا ہے.
وہ 2-3 لائنوں کا ہو جس سے آپ بتا سکیں کہ یہ میرا ٹاپک یا سبجیکٹ یا مضمون کس بارے میں ہے جس میں نے بات کرنی ہے. شروع کی 2-3 لائنیں آپ نے اس بارے میں کہنی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے بارے میں بات کرنی ہے. کسی بھی ٹاپک کے صرف پازیٹیو کے بارے میں بات کرنا یا مثبت پہلوؤں کے بارے میں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی صرف منفی پہلوؤں کے بارے میں بات کرنا ٹھیک ہے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن یا تو بالکل اس کے پازیٹیو سائڈ کو دیکھ سکتا ہے یا اس کے صرف نیگیٹو سائڈ کو دیکھ سکتا ہے. لیکن ایک بہتر ذہن اس کو مانا جاتا ہے جو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائڈوں کو دیکھ سکے. اچھا، پھر آپ نے جب پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے بارے میں اس ٹاپک کے بارے میں بات کر لی، تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ایک چھوٹا سا تجزیہ دینا ہوتا ہے کہ آپ کے تجزیے کے مطابق یہ اس پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا حل اور سولوشن کیا، کہ اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو کو دیکھتے ہوئے اس کا حل اور سولوشن کیا ہونا چاہیے. اب جب آپ اس کا حل اور سولوشن بتائیں گے تو اس کی آپ کا لیکچریٹ کے اگلے حصے میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس کو حل کرنے کے لیے کن کن لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. گورنمنٹ کو کیا کردار ادا کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو کون سا کردار ادا کرنا ہے، کس ادارے کو کردار ادا کرنا چاہیے، عام جنرل پبلک کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ سب باتیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور کمپائل کریں تو آپ کو کوئی بھی ٹاپک دے دیا جائے تو آپ ان 5-6 حصوں میں اس کو اگر تقسیم کریں جا کر اور اس میں اس طریقے سے آپ سوچ کے اپنے آرگومنٹس ڈیولپ کریں تو آپ کے لیے کوئی بھی لیکچریٹ کا ٹاپک آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے ذہن میں ان پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر ان پارٹس میں آپ نے ڈیوائڈ نہیں کیا تو پھر آپ ایک طرف سے شروع کریں گے اور آپ کے ٹاپک کی کوئی سیکوینس ہی نہیں ہوگی. آپ بات کر رہے ہوں گے اور آپ کے 2 منٹ ختم ہو جائیں گے، یا آپ درمیان میں چپ ہو جائیں گے اور جی ٹی آپ سے کہے گا تھینک یو ویری مچ بیٹا ابھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کا یہ ٹاسک اچھا نہیں ہوگا. تو ڈیئر ممبرس، یہ تو مین ٹاسک تھے جی ٹی او کے 2 جو انڈور ٹاسک ہوتے ہیں. اور اس لیکچریٹ کے ٹاسک میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی وہ آپ سے سوال پوچھ سکیں گے. تو یہ تو تھا ڈیئر ممبرز آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو ابھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لیکچریٹ اور گروپ پلاننگ کو اٹیمپٹ کرنے کی ٹیکنیک کیا ہے. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اٹیمپٹ کرنے کی ٹیکنیک سیکھیں. کسی بھی ٹاسک کو، کسی بھی ٹاسک کے حل کو یاد کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کے سوچنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اور وہ صرف اس چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اس کا جواب یاد کر لوں، رٹا لگا لوں، اور وہ پھر 1-2 سچویشنز کے علاوہ کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ نے اپنے ذہن کو اس ٹیکنیک کے اوپر ڈھال لیا کہ اس ٹاسک کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سیکوینشلی میں نے سوچ کے اپنے ذہن کے مطابق اس کا حل کرنا ہے، تو آپ کا ذہن کسی بھی مسئلے کے حل کو خود ہی نکال لے گا. آپ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے اور آپ کا وہ ٹاسک ایزیلی ہو جائے گا. تو امید ہے آپ کو آج کے میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ